على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن صدق اللہ العظیم۔ سورت چل رہی تھی ہماری سورہ ممتحنہ، جس کے اندر شروعات یہاں سے ہوئی کہ غیر ایمان والوں کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ، لیکن اخیر میں پھر رشتہ دار ہیں، دل پر کیا گزرتی ہے، تو کیا ہر کافر کے ساتھ، ہر مشرک کے ساتھ ہم دوستی نہیں لگا سکتے؟ کسی کے ساتھ بھی؟ فرمایا نہ، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اور جن لوگوں نے تمہیں مکہ سے نکالا ہے اور جن لوگوں نے تم سے جنگ کی ہے، ان کے ساتھ تمہیں دوستی لگانے کا کوئی اختیار نہیں، ان کے ساتھ دوستی لگانے بالکل جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں، نہ تم سے جنگ کر رہے ہیں، نہ تم کو مکہ سے نکالا، تمہارے گھروں سے نکالا، اور نہ تمہارے نکالنے پر مدد کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستیاں لگانے سے تمہیں منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما ان تبرؤہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو ان کے ساتھ۔ یہ مسئلہ ختم ہوا تو ایک اور مسئلہ، وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لمبا قصہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام تیار ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے؟ عمرہ کرنے چلیں گے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک لیا، آگے آنے نہیں دیا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اس موقع پر ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح کے اندر کچھ ایسی شرائط تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان دب کر کے صلح کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی بالکل مخالف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں اور مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ چلا جائے تو مدینہ والے یعنی آپ علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو کیا کریں گے؟ واپس کر دیں گے۔ مکہ سے اگر کوئی آدمی کہاں چلا جائے؟ مدینہ چلا جائے تو مدینہ والے اس کو کیا کر دیں گے؟ واپس کریں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلا جائے تو مکہ کے مشرک اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس میں سے یہ صلح بھی تھی، یہ صلح میں یہ شرط بھی تھی۔ تو ابھی صلح ہو چکی تھی اور ابھی آپ علیہ السلام حدیبیہ کے مقام ہی پر تھے، تو کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دشوار تھے۔ مثلا ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان قبول کر چکے تھے اور قریش نے ان کو قید میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح چھوٹ کر کے بھاگے وہاں سے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حدیبیہ میں پہنچے تو بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ کیوں پریشان ہوئے؟ کہ معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے کی روح سے، معاہدے کی پابندی کرنے کی وجہ سے ہمیں ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ واپس بھیجنا پڑے گا، اور ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو قریش کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ لیکن آپ علیہ السلام نے اس معاہدے کی پابندی فرمائی اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی، ان کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ ان کو واپس کیا۔ اسی دوران ایک عورت آ گئی، یہ واقعہ ختم ہوا تو ایک عورت آ گئی ایمان والی، ہجرت کر کے وہاں سے بھاگی ہوئی آئی۔ جب وہ آئی تو مشرک ان کے ساتھ ان کا شوہر بھی آ گیا۔ شوہر نے کہا کہ اس کو کیا کرو؟ واپس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام پر اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی ایمان والے تمہارے پاس آ جائے ہجرت کر کے تو اس کا امتحان لو۔ امتحان لینے کے بعد، امتحان کس طرح لینا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امتحان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس سے حلف لیا جاتا تھا کہ جو تو آئی ہے تو اپنے شوہر سے نفرت کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یا مدینہ کے اندر تجھے کسی سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے نہیں آئی ہے، تو آئی ہے تو صرف اللہ کی غرض سے آئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آئی ہے۔ تو اس طرح امتحان لیا جاتا تھا۔ تو امتحان لو، اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے کہ اب ان کو واپس
نہیں لوٹانا ہے۔ اس آیت کے اندر بتا دیں کہ اب اگر ایمان والی کوئی عورت آ جائے تو اس کو واپس نہیں لوٹانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ ایمان والی ہو گئی ہے اور وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ تو ایمان والی عورت کسی مشرک کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی مشرک کسی ایمان والی کے لیے حلال نہیں، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائے تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات ہجرت کرتے ہوئے، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو۔ امتحان میں نے بتایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ امتحان کس طرح لیا جاتا تھا، اور بعض روایتوں میں آگے ایک آیت آ رہی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن، کہ امتحان لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ الفاظ ان سے کہلوانے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ شرک نہیں کرے گی، اسی طرح چوری نہیں کرے گی، اسی طرح زنا نہیں کرے گی، اس طرح کے الفاظ ان سے کہلوائیں گے، یہی ان کا امتحان تھا۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہیں ظاہر پر عمل کرنا ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بس جب تم جان لو کہ وہ مومنہ ہے، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب تم ان کو کافروں کی طرف واپس مت لوٹاؤ۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم، وہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہم، اور نہ وہ مشرک مرد ان کے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دو تم ان کو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ایک مسئلہ کیا؟ یہ جو آنے والی عورت آئی ہے، مومنہ عورت جو مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے، اب دیکھو کہ یہ کسی کی بیوی ہے یا نہیں۔ اگر یہ کسی کی بیوی تھی پہلے سے، یہ شادی شدہ تھی، اس کا نکاح کسی مشرک سے تھا، تو اب حکم یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، مدینہ کے اندر اگر اس کے ساتھ کوئی یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، مدینہ کے اندر اگر اس عورت کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئی ہے، مدینہ کے اندر اگر اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ جو نکاح اس عورت کے ساتھ کرے گا تو اس عورت کا مہر بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ جس شخص کی یہ پہلے بیوی تھی اس نے جو اس کو مہر دیا ہوا ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ واپس کرے گا۔ یعنی جو اس عورت کے ساتھ انسان نکاح کرے گا، جو شخص نکاح کرے گا، تو اس کو دو مہر دینے ہوں گے۔ ایک تو اس عورت کا مہر دینا ہوگا، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ نمبر دو، اس عورت کو جس شخص نے پہلے اپنے نکاح میں رکھا تھا اس نے جو مہر دیا ہے، وہ مہر بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے۔ وآتوہم، تو دو ان کو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اذا آتیتموہن اجورا، جب دو ان کو تم ان کے مہر، تو دونوں آیتوں کے اندر یہ بتا دیا کہ جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو پہلے شوہر نے جو اس کو مہر دیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہے، اور جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا اب اس کو دوبارہ کیا کرنا ہے؟ مہر دینا ہوگا۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم مت پکڑے رکھو بعصم الکوافر، غیر ایمان والی عورتوں کی عصمت، غیر ایمان والی عورتوں کی عصمت کو تم پکڑے مت رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی عورت مرتد ہو گئی ہے، اگر کوئی عورت مرتد ہو کر کے چلی گئی ہے تو جس کے نکاح میں وہ تھی، اب نکاح کیا ہو چکا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کسی ایمان والے کے نکاح میں اب تک کوئی مشرکہ عورت ہے، کیونکہ وہ کرتے تھے نکاح، ابھی قرآن کے اندر اس کی حرمت کو بیان نہیں کیا تھا، تو بہت سارے صحابہ کرام کے نکاح میں مشرک عورتیں تھیں، تو اب اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ اگر کسی صحابی کے نکاح میں کوئی مشرک عورت تھی، اب اس کا نکاح کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اگر کسی کے نکاح میں ابھی ہیں تو ان کو کیا کر دو؟ طلاق دے دو، چھوڑ دو ان کو۔ بہت سارے صحابہ کرام کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے کہ ان کے نکاح میں 2 مشرکہ عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو وہ مکہ ہی کے اندر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ اسی کو بیان فرمایا، ولا تمسکوا، تو تم پکڑے مت رکھو بعصم الکوافر، غیر ایمان والی عورتوں کی عصمت کو، واسألوا ما انفقتم، تم مانگو ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا ہے، ولیسألوا ما انفقوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگے ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو بتایا کہ اگر کوئی مکہ سے عورت ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو جس کی وہ بیوی تھی پہلے، تو اب تمہیں ایمان والو جو اس عورت کے ساتھ نکاح کرے گا اس نے اس کا مہر بھی، مشرک کا مہر کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ اگر کوئی ایمان والی یہاں سے مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر کے کہاں چلی جائے؟ کافروں کے پاس چلی جائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو بیچارہ دربدر ہو گیا، اس نے مہر خرچ کیا ہے۔ فرمایا نہ، اگر یہاں سے کوئی مرتد ہو کر کے کہاں چلی جاتی ہے؟ مکہ کے اندر چلی جاتی ہے، جس طرح تم نے ان کا مہر واپس کیا ہے کافروں کا، اسی طرح تم بھی کافروں سے کیا کہو کہ تم ہمارا کیا کرو؟ مہر واپس کرو۔
وَاسْأَلُوا تم مانگو ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا ہے، وَلْيَسْأَلُوا ما انفقوا چاہیے کہ وہ بھی مانگے جو انہوں نے خرچ کیا ہے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. لیکن ایک مسئلہ کہ جو مرتد ہو کر کے مکہ چلی گئی ہے، اب تم کافروں کو کیا کہو گی؟ یار تم نے جو خرچ کیا تھا مہر، ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. اب جو ہم نے خرچ کیا وہ تم کیا کرو؟ واپس کرو. ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نہ مانیں گے. اگر وہ نہ دے، انکار کر دے دینے سے، تو اب کیا کرنا ہے اس کا حکم. وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر چھوٹ جائے تم سے شیئن کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کافروں کی طرف، یعنی کوئی عورت کسی کی بیوی مرتد ہو کر کے کہاں چلی جائے؟ کافروں کے ساتھ مل جائے، تو پھر تم ان سے مانگو کیا؟ جو تم نے مہر خرچ کیا ہے، اور وہ انکار کر دے دینے سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فعاقبتم پھر کبھی جب تمہاری ان کافروں کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو لڑائی جنگ کے دوران جب تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے اور جو مال غنیمت تمہیں ملے، جو مال غنیمت تمہیں ملے، اس مال غنیمت میں سے سب سے پہلے تم کیا کرو گے؟ سب سے پہلے اس میں سے جس کی بیوی چلی گئی ہے، اس مال غنیمت میں سے اس کو اتنا دو گے جتنا اس نے اس کو مہر. ایسا سمجھ لو کچھ. اگر کسی کی بیوی چلی جائے، کافروں کے مرتد ہو کر کے چلی جائے، کافروں سے تم نے اس کا مہر مانگا لیکن کافروں نے واپس نہیں دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری کافروں کے ساتھ جنگ ہو جائے تو جنگ کے دوران جو مال غنیمت تمہیں ملے، اس مال غنیمت میں سے سب سے پہلے تم نے حصہ نکالنا ہے. کس کے لیے؟ جس انسان کی، جس شخص کی بیوی چلی گئی ہے، اور جتنا اس نے اس کو مہر اس پر خرچ کیا تھا اتنا مہر اس کو کیا کرنا ہے؟ دے دینا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ اگر چھوٹ جائے کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کافروں کی طرف، فعاقبتم تو تم نے ان کو سزا دی، یعنی جنگ کی اور تم غالب آ گئے، تم نے ان کو سزا دی. فآتوا تو تم دو الذین ذهبت ازواجهم ان کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا اتنا جتنا انہوں نے کیا اور خرچ کیا، مثل ما انفقوا اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، الذی انتم به مؤمنون جس پر تم ایمان لاتے ہو.